بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس. ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ واٹ یو ایٹ یو آر. آپ جو کھاتے ہیں وہی آپ کی فزیک بنتی ہے. اگر آپ شوگری آئٹم لیں، فیٹس زیادہ لیں، کاربس زیادہ لیں، کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ کی باڈی چربی کا پہاڑ میں منتقل ہو جائے گی، فیٹس کی شکل اختیار کر لے گی. بالکل اسی طرح ایک اور حقیقت بھی ہے، واٹ یو تھنک یو آر. آپ جو سوچتے ہیں آپ وہی ہیں. یعنی جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، جو آپ کی تھاٹ پیٹرن ہے، آپ کا جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، آپ کی پرسنالٹی اسی طرح ڈیولپ ہوگی، وہی شیپ اختیار کرے گی. اگر میں اس کو اور سمپلیفائی کروں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا جو بلیف ہے اور جو آپ کی سوچ ہے، وہ سوچ آپ کے ایموشن کریٹ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور اس ایموشن کے زیر اثر آپ کا ایکشن مینیفیسٹ ہوتا ہے، اور پھر اس ایکشن کے نتیجے میں نتائج پیدا ہوتے ہیں اور آپ کے ارد گرد کا ماحول متاثر ہوتا ہے، اور پھر یہ ایک سائیکل جو ہے وشیس سائیکل اس کو کہنا چاہیے، وہ بن جاتا ہے. تو مینلی ایٹیچیوڈ پرابلم جو ہے وہ وجہ بنتا ہے ہماری جو ہے ذہنی عوارضات کی، یا کہنا چاہیے کہ نفسیاتی بیماریوں کی. اچھا، اس کی مثال اگر ہم سمجھنا چاہیں تو مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ روڈ کراس کرنا چاہتا ہے اور اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب میں روڈ کراس کرنے کے لیے درمیان میں پہنچوں گا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا. اچھا، یہ سوچ اس میں ڈیولپ ہوئی، نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کو خوف محسوس ہوگا. خوف جو ہے وہ محسوس کرے گا، اس کی فیلنگ ڈیولپ ہوگی، اور اس خوف کے زیر اثر اس کی باڈی پر کیا اثر آئے گا کہ اس کا ریسنگ ہارٹ، پلپیٹیشن، سویٹنگ اور شارٹ بریتھنگ اور اینگزائٹی کی جتنی علامات مشہور ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، تو وہ اس کو ایکسپیرینس کرے گا. اب اگر ہم اس کو ٹیکنیکلی کہنا چاہیں تو اس نے فارچون ٹیلنگ کی، یعنی کہ ایک بات اپنے طور پر ازیوم کر لی، حالانکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ دن بھر میں کتنے ہی لوگ ہیں وہ روڈ کراس کرتے ہیں، کتنے لوگ مرتے ہیں. خود اس نے زندگی میں کئی دفعہ روڈ کراس کیا ہوتا ہے، اور وہ اس کی عمر 40 سال، 45 سال، 50 سال میں اس نے اگر اس کو کاؤنٹ کرے تو سینکڑوں مرتبہ اس نے روڈ کراس کیا ہوگا. کیا کبھی وہ مرا؟ تو مینلی مسئلہ یہی ہے کہ ایٹیچیوڈ پرابلم. تو مائنڈ سائنس اور سائیکالوجی جو ہے، خصوصاً کلینکل سائیکالوجی جو ہے، وہ ایٹیچیوڈ کو بہتر بنانے کا نام ہے. تو میرے اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہمارے جو مینٹل ڈس آرڈرس ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، اور صرف یہ نہیں کہ وہ آپ کو ان کی نیچر بتا دی جائے، علامات بتا دی جائے، بلکہ اس کا حل بتایا جائے، اور اس طرح بتایا جائے کہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت بغیر کسی کنسلٹنسی کے اور کاؤنسلنگ کے یا کسی ادارے میں وزٹ کریں، جائیں، ٹائم لگائیں، وقت اور پیسہ خرچ کریں. آپ خود سے جو ہے وہ اپنے لیے اپنے مددگار ہو سکتے ہیں، اور اپنے حالات کو، اپنے جو ہے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اپنی ذہنی کیفیت کو بہتر بنا سکتے ہیں. اچھا، دوسرا ایک آسپیکٹ اور بھی ہے اس کا، وہ ہے پرسنل ایکسیلنس کے حوالے سے. یہ ایک تھوڑا سا یعنی ریلیونٹ ڈومین تو ہے، لیکن ایک دوسرا آسپیکٹ ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان ہے، اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا، تو وہ اپنے اوج کمال پر پہنچے، شخصی اعتبار سے انسانی کمال کو حاصل کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ یہ میرا خلیفہ ہے اور نائب ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صفات ہے،
وہ اس سے ریفلیکٹ ہونی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے چینل کا نام دا ریفلیکشن رکھا ہے کہ وی آر دا ریفلیکٹر آف ہز سیلف اینڈ ایٹریبیوٹس. تو ایک اور یہ مقصد بھی ہے. تو اس حوالے سے میں اپنے تجربات، علم اور مشاہدات کو آپ کے سامنے بیان کروں گا. آپ کا فیڈ بیک بھی لیتے رہیں گے تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں، آپ لوگ کیا زیادہ، آپ کو کن مسائل کا سامنا ہے، تاکہ ہم پہلے ان کو جو ہے ایڈریس کریں. تو یہ اس چینل کا بنیادی مقصد ہے. اور ایک کونسلر یا لائف کوچ یا مائنڈ سائنٹسٹ اور جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ گائیڈ کی حیثیت سے جو ہے وہ ہمیں کئی علوم کی مدد لینی پڑتی ہے. مثلاً جو ہے الہیات، مذہب، وہ علوم جو ریویلڈ نالج ہے نا، یہ جو ڈیوائن کمانڈمنٹس ہیں. اسی طرح سے جو ہے نفسیات جو ہم ڈسکس کر ہی رہے ہیں، اور سوشل سائنسز ہے، مائنڈ سائنسز ہے. مائنڈ سائنسز میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، ریکی ہے، ہپنوسس ہے، NLP ہے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ وغیرہ، سپر مائنڈ پروگرامنگ ہے، اور کریٹیو ویژولائزیشن ہے، اور ایک طویل فہرست ہے جس کو ٹیکنیکلی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بنیادی مقصد یہ کہ جو بھی ہماری ایکسپرٹیز ہیں اس کو کام میں لائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کی جو ہے شخصیت کے حوالے سے، شخصیت کی تعمیر کے حوالے سے، روحانی ارتقاء کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ سے رابطہ رہے گا. اور ابھی تو ایک انٹروڈکٹری ٹائپ کا یہ لیکچر ہے. نیکسٹ ٹائم باقاعدہ ایک ٹاپک سلیکٹ کر کے اس کے بارے میں ڈیٹیلڈ انفارمیشن آپ سے شیئر کریں گے. سپوز اسٹریس، تو اسٹریس کیا ہے، اسٹریس کی کیا علامات ہیں، کیا اثرات ہیں، اور اس کے کیا، اس کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے. ڈفرینٹ ٹائپ کی جو ہیں وہ ٹیکنیکس ہیں، ٹپس ہیں. تو وہ ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے. لیکن یہ ہے کہ مختصراً ایک ٹپ آپ کو دیتے ہیں اکثر تاکہ کوئی یہ سیشن بیکار نہ جائے. بہتری کے حوالے سے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اس طرح کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ کسی شخص کے بارے میں اس کے حلقہ احباب میں، جاننے والوں میں یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ صاحب جو ہے چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے نا پھٹ پڑتے ہیں، بہت غصیلے ہیں، اور بہت اگریسو ہیں، ایگوئسٹ ہیں. تو اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں یا خود آپ ہی اس طرح کے ہیں خدا نخواستہ، تو اس کے لیے ایک ٹپ آپ کو بتاتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ جو کلینکل سائیکالوجی ہے یا سائیکالوجسٹ ہے یا ان کے جو ٹیکنیکس ہیں وہ کس قدر افیکٹو ہیں. تو اگر جو بھی شخص ہے یا آپ خود ہیں، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تو جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ذرا سی ٹالرنس لیول بہت لو ہے، اور کسی کی بات جو ہے وہ بعض اوقات تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ برداشت نہیں ہوتی، فوراً ہی ایک آؤٹ برسٹ کی شکل میں اینگر باہر آ جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک ٹپ ہے کہ وہ آپ آزما کر دیکھیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ psychology is effective to solve your problems of that type. تو اس میں یہ ہے کہ جب کبھی آپ کو ایسا لگے کہ سامنے والے کی بات بری لگے جس سے آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو برداشت نہ ہو، تو فوراً ایک امپلس آئے گی کہ آپ فوری ریئیکٹ کریں. ایسے موقع پہ صرف ایک کام آپ کر لیں کہ 20 اور 25 سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو انگیج کریں. وہ انگیج کس طرح کریں کہ آپ ریئیکٹ نہ کریں، اس وقت فوری ریئیکشن نہ دیں، ریسپونڈ کریں. اچھا، ریئیکٹ اور ریسپونڈ میں فرق ہے. ریئیکشن تو یہ ہوا کہ جیسا سپوز اس نے گالی دی، آپ نے گالی کے جواب میں گالی دے دی، اس نے جو ہے وہ شاؤٹنگ کی آپ پر، آپ نے بھی شاؤٹنگ کر لی، یا اس نے مار پیٹ کی جرات کی تو آپ بھی مار پیٹ پر آمادہ ہو گئے. تو یہ ریئیکشن ہے. ریسپونڈ میں ہے کہ یو ٹیک یور ٹائم، آپ نے ٹائم لیا. اس میں یہ امپلس کے گزرنے میں 20 to 25 سیکنڈ کا ڈیوریشن ہوتا ہے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں
کہ اس میں اپنے آپ کو شعوری طور پر کانشیسلی انگیج کریں، مائنڈفل ہو جائیں. یہ تھوڑی سی ٹیکنیکلی اسپیکنگ، لیکن اس کو آسان کر لیتے ہیں کہ آپ یہ کریں کہ اس طرف سے اپنے فوکس کو شفٹ کریں کسی ایکٹیویٹی کی طرف، مینٹل ایکٹیویٹی کی طرف. مثلا اگر آپ مذہبی آدمی ہیں تو قرآن کی کوئی آیت یا چھوٹی کوئی صورت جو آپ کو بہت پسند ہو، اس کے مفہوم سے بھی آپ واقف ہوں اور اس کو فیل کرتے ہوں، محسوس کرتے ہوں، وہ دہرائیں. یا اگر آپ مذہبی نہیں ہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کاؤنٹنگ کر لیجئے 1 to 25 تک. مگر یہ دونوں کام یعنی آپ کا کانشیس مائنڈ اس میں انگیج ہونا چاہیے ہر حال میں. اگر آپ اس کو ایبسنٹ مائنڈنس کے ساتھ کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ شعوری طور پر اس کے اندر جو ہے یعنی شعور آپ کا انگیج ہو، شعوری طور پر اس کام کو کریں، کانشیسلی کریں، مائنڈ فلنس کے ساتھ کریں. جیسے میں نے بتایا کہ کسی صورت کو دہرا لیجئے یا 1 to 25 کاؤنٹنگ کر لیجئے، یا تھوڑی ڈیپ بریتھنگ اگر آپ کر سکتے ہیں تو وہ کریں. وہ جو فیز گزر جائے، آپ کی امپلس آ کر گزر جائے، پھر آپ جو ریسپونڈ کریں اس کو نوٹ کریں، یاد رکھیں، اور اس کے نتیجے میں جو رزلٹ آپ کو ملے وہ پھر آپ مجھ سے شیئر کر کے دیکھیے گا، اور وہ ڈفرینس دیکھیے گا کہ آپ جو پہلے ریئیکٹ کرتے تھے اور آپ ریسپونڈ کرنے لگے تو کیا فرق پڑا. ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو پریکٹیکل سائیکالوجی ہے، فنکشنل، جیسے پیور میتھ ہوتا ہے، فنکشنل میتھ ہوتا ہے، تو پیور سائیکالوجی اور فنکشنل سائیکالوجی آپ سمجھنے کے لیے یہ میں ٹرمز استعمال کر رہا ہوں. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کلینکل سائیکالوجی یا پریکٹیکل سائیکالوجی کے رزلٹس ہیں. تو ابھی آج کے لیے اتنا کافی ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کوئی ایک خاص مخصوص ٹاپک جو ہے وہ اس پر ڈسکس کریں گے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو مجھے سبسکرائب کرنا ہوگا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے، نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. کومنٹس کرنا چاہیں تو اس میں مجھے وہ ضرور کریں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اس کے اکارڈنگلی بھی میں نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ پروڈیوس کر سکوں. سو نائس آف یو، تھینک یو، اللہ حافظ.